پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے کے قبل اس سے پہلے مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کی بارگاہ میں جھم کے درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ اپنے ماں باپ سے محبتیں نہیں کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ لوگ ناکام ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا اس کے بیٹے کے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے ہے۔ اللہ نے وہ مقام رکھا ماں باپ کا، لیکن ہم لوگ ان سے محبتیں نہیں کرتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں۔ آئیے اسی سرزمین پہ ایک عاشق رسول جسے دنیا حضرت ویس کرنی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ ہماری اور آپ کی یہی چاہت ہے، دل کی چاہت ہوتی ہے، کاش ہم بھی نبی کے دور میں آتے اور نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ ذرا سوچئے، جو نبی کے دور میں آئے، نبی کا وقت پائے، نبی کا زمانہ پائے، ان کا کلمہ پڑھے، لیکن میرے آقا کی زیارت نہ کی ہو، اس شخص کا حال کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، علماء بیان کرتے ہیں، حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی سے بے پناہ محبتیں کرتے تھے اور ماں سے بھی محبتیں کرتے تھے۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے بے پناہ محبتیں کرتے تھے۔ ایک طرف نبی سے محبت کرتے تھے تو ایک طرف نبی کے فرمان پہ بھی عمل کرتے تھے، کیونکہ میرے آقا کا ارشاد ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس سے کسی شخص سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو ہم اس شخص سے کبھی راضی نہیں۔ حضرت ویس کرنی بار بار ماں کی بارگاہ میں جاتے اور ماں سے یہی التجا کرتے، امی جان مجھے آج اجازت دے دیجیے، آج میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی ماں روز کی طرح کہتی تھی، بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں، اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا دیکھ بھال کون کرے گا۔ قربان جائیے مسلمانوں، میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ماں کی بارگاہ میں جاتے اور واپس چلے آتے، کیونکہ ماں کی اجازت نہیں تھی جانے کی، ماں نے کبھی اجازت نہیں دی۔ آج لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے پیر سے ملنے جاتے ہیں، لیکن کیا شان ہے میرے ویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو پیروں کے پیر ہیں، جن کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے میں آدم و نوح کو پیدا کیا گیا، عیسیٰ و موسیٰ کو پیدا کیا اللہ نے، ہم سب کو پیدا کیا، اولیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جن کے صدقے میں اس کو دیکھنا ہو اور ماں کی اجازت کے بغیر حضرت ویس کرنی نہ جائیں
ایک کیا محبت تھی ماں سے، کیا محبت تھی نبی سے، اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ حضرت اویس کرنی کس طرح چلتے تھے۔ بار بار جاتے ماں کی بارگاہ میں، ان کی ماں انہیں کہتی بیٹا تم چلے جاؤ گے تو میرے دیکھ بھال کون کرے گا۔ ہر بار کی طرح ایک بار پھر جاتے ہیں، ان کی ماں سوچتی ہیں اگر میرا اویس پھر میرے پاس آیا تو میں آج اس کو ایسی جواب دوں گی، پھر وہ مجھ سے کبھی سوال نہیں کرے گا نبی سے ملنے کے لیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں ماں کی بارگاہ میں، اور پھر روز کی طرح آج بھی وہی سوال تھا، امی جان مجھے اجازت دے دیجئے، میں نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی ماں کہتی ہیں بیٹا میں تو تمہیں اجازت دے دوں گی، لیکن میرے ایک شرط ہے۔ اویس کرنی کہتے ہیں امی کیا شرط ہے؟ ان کی ماں کہتی ہیں بیٹا تمہیں ایک پہر میں جانا بھی ہے اور واپس آنا بھی ہے۔ اب ایک پہر کا اگر اس وقت کمپیوٹر میں کیلکولیٹ کیا جائے تو علماء بیان کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا وقت بنتا ہے۔ اب یہ بتائیے 2-3 دن کا سفر ہے غالباً قرن سے مدینہ شریف کا، اب حضرت اویس کرنی 24 گھنٹے میں طے کیسے کریں گے؟ علماء بیان کرتے ہیں حضرت اویس کرنی نے وقت نہیں دیکھا، نبی کی محبت میں نکل پڑے، اور اللہ نے حکم دیا زمین سے کہ اے زمین سمٹ جا، کیونکہ میرے محبوب کا ایک سچا پکا امتی گزر رہا ہے، میرے محبوب کا، کیونکہ زمین پہ حضرت اویس کرنی گزر رہے ہیں، زمین اللہ کے حکم سے سمٹ جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی وقت سے پہلے مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو میرے آقا یا تو گھر پہ رہتے تھے، یا تو حجرے میں رہتے تھے، یا تو مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے۔ لیکن یہ کیسا وقت تھا، یہ کیسا سمے تھا، یہ کیسی گھڑی تھی کہ میرے آقا نہ تو گھر پہ موجود ہیں، نہ تو حجرے میں موجود ہیں، نہ مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں۔ اویس کرنی ڈھونڈتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں السلام علیکم۔ اندر سے جواب امت کی ماں، ہم سب کی ماں عائشۃ الکبریٰ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ پوچھتی ہیں کون ہو؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، نبی مجھے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، میں قرن کا رہنے والا ہوں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے آقا گھر پہ نہیں ہیں، آپ کسی اور وقت آ کر مل لیجئے گا۔ حضرت اویس کرنی چلے جاتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینے کی گلیوں میں ہی تھے کہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، اور میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، اور میرے آقا کی یہ عادت تھی جب میرے آقا گھر پہ آتے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا کوئی آج آیا تھا؟ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سے لوگ آتے ہیں، آج بھی بہت سے لوگ آئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جو بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کوئی اور ہوتے ہیں، آج میرا کوئی خاص آیا تھا، میرا کوئی خاص غلام آیا تھا، میرا خاص امتی آیا تھا۔ اما عائشہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں، آقا بہت سے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا اے عائشہ کوئی قرن کا رہنے والا آیا تھا؟ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ جی ہاں، اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بڑا سا سر تھا، پھٹا پرانا سا لباس تھا، پاگل سا تھا، دیوانہ لگتا تھا، دیوانہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی ہو کون تھا؟ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا دوں کہ ابو بکر نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت عثمان غنی نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت علی نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت زبیر نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا، حضرت بلال نے نبی کو دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ یہ لوگ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھے، لیکن میرے اویس کی وہ شان ہے جو نبی کا دور تو پائے لیکن بغیر نبی کو دیکھے کلمہ پڑھا،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ ہوا میرا باعث تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ جانتی ہو کون تھا؟ میرا باعث تھا، باعث جس کے صدقے میں میری امت کی بخشش ہوگی۔ میرا باعث جس طرف انگلی کا اشارہ کرے گا اللہ اس کے انگلی کے اشاروں سے اس کی دعا کی وجہ سے میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ ان کو یہ مقام ملا کیسے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ماں کی دعاؤں نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا، اس کی ماں کی محبت نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ سوچئے کہ ماں باپ کا مرتبہ کتنا ہے۔ حضرت ویس کرنی نے نبی کو کبھی نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے کبھی نبی کا دیدار نہیں کیا، لیکن دور نبی کا پایا، ماں سے محبتیں کی، حضور سے محبتیں تھی، تمنائیں تھیں دیکھنے کی، لیکن کبھی دیکھے نہیں، لیکن مقام کتنا ملا ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں حضرت ویس کرنی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ انہیں روک لے گا۔ حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے خدا مجھے روک کیوں لیا گیا؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تم انگلی کے اشارے کرتے جاؤ، تمہارے صدقے میں تمہارے انگلی کے اشاروں میں نبی کی امت بخش دی جائے گی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آدھی امت صرف حضرت ویس کرنی کی صدقے میں بخش دی جائے گی، غالباً آدھی امت۔ یہ مقام ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا۔ حدیث پاک میں ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف 1000 ولی، ایک روایت میں آیا 100 ولی، ایک روایت میں آیا 70 ولی اگر کسی شخص کے لیے دعا کریں اور ماں ایک طرف بیٹھ کر دعا کرے، ولی کہہ رہے ہیں اللہ اس شخص کی جو تمنا ہے تو قبول فرما، اسے دے دے، اور ماں بیٹھ کر اکیلی دعا کرے یا اللہ یہ میرا نافرمان ہے، یہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، اس کو یہ چیز نہ دینا، تو اللہ کے حبیب اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کتابوں میں آیا کہ اللہ 1000 ولیوں کی دعائیں رد فرما دیتا ہے، اللہ 100 ولیوں کی دعائیں رد فرما دیتا ہے، اللہ 70 ولیوں کی دعائیں رد فرما دیتا ہے، صرف اکیلی ماں دعا کرے اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ اللہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست، لیکن جب ماں کی بات آئے تو اللہ 70 ولیوں 100 ولیوں 1000 ولیوں کی دعائیں ٹال دیتا ہے اور ماں کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ماں باپ سے محبتیں کریں۔ زندگی 70 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 2 دن کی ہے، 1 دن کی بھی نہیں، کب سانس اٹک جائے، کب ہماری جسم سے روح پرواز کر جائے ہمیں پتہ نہیں، اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کر کے جائیں دنیا سے، ماں باپ کو راضی کر کے جائیں، کسی کے دل دکھا کر دنیا سے نہ جائیں، کسی کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جائیں، ماں باپ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں اور ان سے محبتیں کریں، ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں، ان کو اپنا وقت دیں۔ انشاءاللہ پھر حضرت ویس کرنی کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطی بھول چوک ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔